میاں داؤد آپ ہمارے ساتھ ہیں. کل بھی آپ نے بڑی شدت سے دفاع کیا تھا وکلا کا. میں نے یہ سب کچھ آپ کو دکھایا ہے آج. مجھے ذرا آپ جواب دیں گے اس سارے معاملے پر کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سمیع صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کل بھی وکلا کا موقع پیش کرنے کا موقع دیا تھا. میں آج بھی وکلا کا موقع پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے جتنی بھی ویڈیوز دکھائی ہیں وہ درست ہیں, لیکن میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ میڈیا کل جو ہے صرف ون سائیڈڈ پکچر شو کر رہا تھا, لیکن آج کچھ ایسی ویڈیو سامنے آئیں جس میں جو ہسپتال کا عملہ ہے وہ ہسپتال کی چھت سے پتھراؤ کر رہا ہے. آج کچھ ایسی ویڈیو سامنے آئیں جس میں وکلا بالکل پرامن باہر کھڑے ہوئے ہیں اور پہلے پولیس کی طرف سے آنسو گیس کا شیل جو ہے وہ ہسپتال کے اندر سے وکلا کے اوپر پھینکا گیا اور اس کے بعد پھر پتھراؤ شروع کیا گیا, اور وہ پتھراؤ کرتے ہوئے ہسپتال کے عملے کی چھتوں پہ لوگ نظر آ سکتے ہیں اور آ رہے ہیں. یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے, لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ صرف اس وقت وکلا کے خلاف ہے, اس لیے وکلا کو ون سائیڈڈ پکچر دکھا رہا ہے. میں آپ کی ون بائی ون جو آپ نے پوائنٹ اٹھائے ہیں میں ان کا ون بائی ون جو ہے وہ جواب دینا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے خاتون وکیل کی تقریر سنائی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آپ اسی ڈاکٹر عرفان کی وکلا کے خلاف اشتعال انگیز تقریر بھی دکھاتے جس کے ری ایکشن میں وکلا جو ہیں وہ پی آئی سی پر آئے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں, یہ خاتون بھی الیکشن لڑ رہی ہیں, لیکن اگر ڈاکٹر عرفان کو وائی ڈی اے کے ڈاکٹر کو اگر اشتعال انگیز تقریر کرنے کا حق ہے تو ہم وکلا کو بھی اس کے رد عمل میں تقریر کرنے کا حق ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہسپتالوں کے اوپر حملے نہیں کیے جاتے, میں آپ کی بات سے 1000% اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی ہسپتال کے اندر سے حملہ بھی نہیں کیا جاتا, کہ دنیا کے کسی ہسپتال کے اندر سے ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ وکلا پر تشدد بھی نہیں کیا جاتا. کسی بھی جب بھی ہسپتال بنتے ہیں تو اس میں آپ ون سائیڈڈ کسی چیز کو نہیں لے کر دیکھ سکتے. جب ویڈیوز موجود ہیں کہ پولیس نے سب سے پہلے اندر سے فائرنگ شروع کی, پولیس نے اندر سے آنسو گیس کے شیل پھینکے, جب اندر سے ڈاکٹروں نے اور ہسپتال کے عملے نے پتھراؤ شروع کیا تو وہ ہسپتال نہیں رہا, پھر وہ چھاؤنی بن گیا تھا. تو جب کوئی ہسپتال چھاؤنی میں تبدیل ہو جائے اور جب وکلا کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہو اور جب وکلا پر قاتلانہ حملہ ہو رہا ہو تو وکلا کو اس بات کا پورا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. اس کے بعد میں آپ کی تیسرے پوائنٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں جس میں آپ نے کہا میاں داؤد ایک سیکنڈ رکیے. نہیں یہاں پہ رک جائیے, میں آپ کو پورا موقع دوں گا, آپ ذرا رک جائیے, میری بات سن لیں, آپ رک جائیے. میں آپ کا ایک اور پوائنٹ میں آپ سے ریز کرتا ہوں اور پھر میں پورا آپ کو موقع دوں گا. ہماری جو پروڈیوسر ہیں قرۃ العین, میں نے آپ کو 2 ویڈیوز بھیجی تھی, ایک اور ویڈیو بھی تھی جس میں کچھ جو عملہ ہے چھتوں پر سے دیکھ رہا ہے اور پولیس والے جو ہیں جب ان کو بھگایا گیا تو وکیل کہاں سے داخل ہوئے جو میاں داؤد بات کرے. اگر وہ ویڈیو ریڈی ہے تو کیا آپ اس ویڈیو کو بھی دکھا سکتی ہیں؟ اچھا, یہ وہ ویڈیو ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ریڈی ہو جائے. میں آپ کو ویڈیو وہ دکھاؤں گا جس ویڈیو میں ہاسپٹل کا دروازہ بند ہے, اندر پولیس والے کھڑے. سن لیں, کو ڈینائی نہیں کروں گا, میں اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں نا, آپ نے یہ کہا کہ چھاؤنی بن گیا اور آپ نے کہا کہ اوپر سے ہسپتال کی چھت کے بات سن لیں. میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو ہسپتال کی چھتوں سے پتھراؤ ہونے کی اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. جو تیسرا پوائنٹ ہے ماسک اتارنے والا, سہم کے اوپر گئے ہیں سب, جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کو مارنے لگ گئے. پھولوں سے تو آپ کا استقبال نہیں ہونا تھا نا جناب. جی میں آپ کے تیسرے بات کا جواب دے دوں. آپ نے کہا ماسک اتارنے والی ویڈیو, میں آپ کے ماسک اتارنے والی ویڈیو کا جواب دے دوں. مجھے میری ساری ہمدردیاں ان مریضوں کے لواحقین کے ساتھ ہیں کہ جن کے پیارے کل کے واقعے میں جو ہے وہ اپنی جان بحق ہو گئے. لیکن سمیع صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں, اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کا ماسک اتارا جا رہا ہوتا
تو کیا آپ وہ ماسک اتارنے کی ویڈیو بناتے یا اس وکیل کو پکڑ کر وہیں پہ مار دیتے؟ یہ کیسا باپ تھا؟ یہ کیسے لوگ تھے جن کے بچوں کے وہاں پہ ویڈیو ان کے ماسک اتار رہے تھے وہ وکیل، اور اس کی وہ ویڈیو بنا رہے تھے، اپنے بچوں کو بچا نہیں رہے تھے، اور وہاں پر صرف ایک اگر وکیلوں نے ماسک اتارے ہیں تو باقی جو مریض وہاں پر پڑے ہوئے تھے ان کے ماسک کیوں نہیں اتارے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیسا وہ ظالم باپ تھا جس نے اپنے بچے کی وہ ویڈیو بنائی ہے لیکن ماسک اتارنے کی وہ ویڈیو بات کر رہے ہیں؟ آپ وہ وکیل کی ویڈیو لے کر آئے، سمی صاحب آپ وہ ویڈیو لے کے آئے، جس کی بیٹی مر گئی، جس میں وکیل مریض کا ماسک اتار شک کر رہے ہیں صرف چند گنڈوں کو بچانے کے لیے، چند ان گنڈوں کو جو شاید آپ کے دوست ہوں گے، صرف ان گنڈوں کو بچانے کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں، بڑی کیلس بات کر رہے ہیں آپ یار سمی صاحب اس میں غلط بات کیا ہے۔ ماسک اتارنے میں کہہ رہا ہوں جو وکیل وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے، وہ قاتلوں کو پکڑ رہے تھے، آپ بڑی کیلس بات کر رہے ہیں، بہت کیلس بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ اس ماسک اتارنے کی ویڈیو آپ لے لیں، اگر بھائی صرف اور یہاں پر آپ بیٹھ کے یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ تو شرم کی بات ہے۔ اور میاں داؤد صاحب بھائی جان بات سنیں، ایک تقریر کے اوپر آپ ہسپتال پر حملہ کرنے آ گئے، جواب دے دیں، دوسری طرف سفارت ایک بچی، میں کہہ رہا ہوں وہ بندہ کہہ رہا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس وکیل کی ویڈیو بنائی ہے تو وہ ویڈیو آپ منظرے پہ لے آئیں، ہم اس وکیل کو گرفتار کروائیں گے، میں اس وکیل کو گرفتار کرواؤں گا۔ آپ اس بندے کے ویڈیو بیان کے مطابق وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس وکیل کی ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ ویڈیو منظر عام پر لے آئے، میں اس وکیل کو سزا دلواؤں گا، میں اس وکیل کے خلاف مدعی بنوں گا، لیکن آپ اپنے وکیل کو نہیں کروا سکے، وکیل نے کسی مریض کا ماسک اتارا، اب تو وہ پکڑے جائیں گے۔ مریض کا ماسک اب یہ جو وکیلوں کا مافیا ہے نا، کل بکرا کو دیتے ہیں، یہ جو وکیلوں کا مافیا ہے اٹ ول کم ٹو این اینڈ، وہ پکڑے جائیں گے، انہیں اب کوئی بچا نہیں سکتا، پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے، اور یہ جو ایک گینگ بنا ہوا ہے جو غنڈہ گردی کرتا ہے پورے پنجاب میں، ججوں کو مارتا ہے، جو پیٹرول پلازا پر لوگوں کو مارتا ہے، جو پولیس والوں کو مارتا ہے، جو اپنے کلائنٹس کو اگر ان سے کوئی پیسے مانگے ان کو مارتا ہے، جو یہ لینڈ مافیا ساری کی ساری ان کے جو، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے ہاتھ پہ خون ہو وہ کسی کو کیا ڈیفینڈ کریں گے، اور یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں میاں داؤد صاحب جی۔ ٹھیک ہے، میں میاں داؤد کی طرف آتا ہوں، میں ان کا جواب لیتا ہوں، لیکن میاں صاحب میں ایک بات پہلے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو وکیل ہیں ظاہر ہے بار اینڈ بینچ ان کی یہ طاقت ہے، مل کے ایک طاقت ہے پاکستان کی، اور یہ عدلیہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک ستون ہے، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ ان کی ہر حالت میں ہم نے احترام کرنا ہے۔ میں چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا کا آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں جو انہوں نے چند دن پہلے جو بات کہی تھی، جب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ عدالتیں انصاف کریں اور جو طاقتور لوگ ہیں صرف انہی کو انصاف نہ ملے، جو مظلوم ہیں ان کو بھی ملے، تو اس کے جواب میں چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کہی تھی، میں وہ سنوانا چاہتا ہوں۔ جی ذرا سنوا دیجئے جو چیف جسٹس صاحب نے جو کہا تھا۔ طاقتوروں کا یہ ہمیں نہ دیں، ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے۔ جس پرٹیکولر کیس کا حوالہ وزیر اعظم صاحب محترم نے دیا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو پتہ ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی تھی۔ ہم صرف اور صرف قانون کے ماتحت فیصلہ کریں گے۔ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے معاملے پر بات ہو رہی تھی، اور پرائم منسٹر نے جو بات کہی تھی وہ ایک اوور آل کانٹیکسٹ یہی تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آج تک کسی وکیل کو جس نے کسی جج کو تھپڑ مارا ہو، کسی کلائنٹ کو پیٹا ہو، کسی پولیس والے کو مارا ہو، کوئی دہشت گردی کی واردات کی ہو، کسی وکیل کو آج تک کوئی سزا نہیں ہوئی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ وکیلوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ جو ابھی شارٹ جو چلوایا ہے چیف جسٹس صاحب کا، صرف اس لیے پوری قوم کے سامنے کہ جناب چیف جسٹس صاحب، بالکل آپ نے کہا کہ آپ کے سامنے قانون ہوتا ہے، ہونا بھی یہ چاہیے، اور آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کر دکھاتے ہیں۔ آج ہمیں اس کی جھلک نظر آئی، اور وہ جھلک نظر آئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں۔ وہاں پر جو سیکریٹری صاحب نے آ کر تو جو کچھ کرنے کی کوشش کی، وہ انہوں نے توہین عدالت میں ان کا لائسنس بھی اسلام آباد کے لیے سسپینڈ کیا۔ میرا سوال آج یہ ہے
کہ قانون بلا شبہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. وہ جو مظلوم مر گئے 3 جو شہری 6 یا 3 جن کے لواحقین PIC میں اس وائلنس کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے, اور یہ پوری ویڈیوز ہم نے آپ کو دکھا کے بتایا ہے کہ یہ جو وائلنس تھا یہ سپونٹینیس نہیں تھا, یہ وہ پلان کر کے آئے. کل ہم نے وہ ویڈیو چلائی تھی, وہ جو وکیل کہہ رہے تھے ڈاکٹر تو مر گئے ہو, اب تیرا اسٹنٹ تجھے ہم ڈالیں گے, اور وہ وہاں پر آئے یہ کرنے کے لیے تھے جو کچھ انہوں نے کیا. ابھی میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں جو ہاسپٹل کے اندر سے بنائی گئی ہے. اور میاں داؤد آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ باہر سے پھینکا, اوپر سے چیزیں پھینکی گئی, اس پر وکیل اندر داخل ہوئے. میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو جس میں وکیلوں نے دوسرے دروازے سے گھس کر وہ تالے توڑے اور وکیلوں کو اندر کیا. پروڈیوسر صاحب چلائیے, وہ آواز کے ساتھ چلائیے وہ ویڈیو. یہ جو اوپر سے جو خواتین جو سٹاف دیکھ رہا تھا, نیچے سے پتھر ان کی طرف پھینکا گیا, اور پھر وکیلوں کو آپ نے دیکھا وہ دوسرے دروازے سے گھس کے آ کے پولیس کو ہٹا رہے ہیں, تالے توڑ کے وکیلوں کو اندر کر رہے ہیں. تو آپ جو کہانی بیان کر رہے ہیں نا, یہ تو ایک بڑا کمزور سا ڈیفنس ہے. جھوٹ ہے میاں داؤد, بڑا کمزور ڈیفنس ہے یار, خدا کا خوف کریں. یہ ویڈیو اس ویڈیو سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا, اس ویڈیو سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ کس طریقے سے پولیس وہاں پر خاموش تماشائی بن کر کھڑی رہی. وکلا کو ڈاکٹر عرفان کی اشتعال انگیز ویڈیو کے بعد منصوبہ بندی کے تحت PIC بلایا گیا, وکلا کو اشتعال دلوایا گیا, وکلا کو اندر لایا گیا, اور پھر وہ جو وکیل تھی جو کہہ رہی تھی کہ جا کے وکلا کی عزت کو بحال کرو, وہ بھی کسی نے ایک پتلا بنا کے کھڑا کر دیا وہاں پہ, اور اس پتلے سے آوازیں آنے لگ گئی. اور یہ جو سارے وکیل تھے آج جنہوں نے ہڑتال کی ساری, اور دیکھیں میری بات سنیں میاں داؤد, آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب سسپینڈ کیا عمر بلوچ کو, ان کے عمر بلوچ کو, تو پاکستان بار کونسل نے اس کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا. اور یار آپ چوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے سارے. میں آج مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ وکیلوں کو کچھ کرنا پڑے گا اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے, وگرنہ وہ جس طرح باتیں کر رہے ہیں, جس طرح ان لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, گنڈا گردوں کے ساتھ, ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے اسی طرح کے لوگ ہیں. یہ عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں, عدلیہ کی پرامن لوگ ہیں. آج دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس پہ پاکستان بار کونسل بکلا گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے تھے 1% میاں داؤد صاحب یہ پاکستان لوگ پکڑ کے مارے ہیں وکیلوں کو. داؤد میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے وکیل ایکٹ کر رہے ہیں, یہ عام بندہ پکڑ کے ہر کالے کوٹ والے کو مارے گا. مت کریں ایسا. یہ قائد اعظم نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا, علامہ اقبال وکیل تھے, بڑے بڑے باعزت لوگ وکیل ہیں, لوگ اس پروفیشن کی عزت کرتے تھے. میرے ایک سوال کا جواب دے دیں سمی صاحب, آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. ہم وکلا کا ایک سوال ہے کہ کیا آج موت کا فرشتہ پورے پنجاب میں چھٹی پر تھا, کہ آج ڈاکٹروں کی ہڑتال کی وجہ سے پنجاب کے کسی سرکاری ہسپتال میں ایک بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا. آج میڈیا وہ رپورٹ نہیں کر رہا کہ ڈاکٹروں کی ہڑتال کی وجہ سے وہ مریض جاں بحق ہوئے. آپ حملہ کرتے ہیں جب تک ان کی حفاظت کا بندوبست نہ ہو. ایمرجنسی مکمل بند نہیں ہے, وہ جب بھی ہڑتال کرتے ہیں وہ ایمرجنسی کو مکمل بند نہیں کرتے ہیں. تو یہ بھی بتائیں نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.